جو لوگ چندہ دینے سے گریز کرتے ہیں یا علماء کرام اماموں کو جو اپنا غلام سمجھتے ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ یہ ویڈیو انہیں کے لیے ہے۔ قائم کیے جائے ان کے لیے بھی 1,000 2,000 کی فیس کا اعلان کیا جائے۔ ٹیوشن پڑھانے کے لیے ہمارے علماء جب جائیں تو یہ بھی اپنی قیمتوں کا اعلان کر دیں کہ جیسے انگریزی کے لیے 500 سے کم کا ٹیچر نہیں ملتا، جیسے فزکس کے لیے 1,000 روپیہ سے کم کا کوئی ٹیچر نہیں ملتا، ایسے ہی قرآن پڑھانے والے، ایسے ہی یسر قرآن پڑھانے والے، ایسے ہی نورانی قاعدہ پڑھانے والے، ایسے ہی اسلام پڑھانے والے، ایسے ہی دین پڑھانے والے، کوئی مولوی 2,000 سے کم نہیں ملیں گے۔ آپ اعلان کر دیجئے، سائیکلوں پہ جا کر 100 روپیہ مہینہ کے حساب سے آپ توبہ کیجئے، مت پڑھائیے کسی کے بچے کو قرآن۔ ارے نہیں پڑھے گا اس کا بیٹا، آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ اگر آپ ایسے ہی پڑھاتے رہیں گے دھیرے دھیرے قرآن کی اہمیت ان کے کلیجے سے باہر آ جائے گی، اسلام کی محبت ختم ہو جائے گی، اسلام کو یہ لوگ سستا اور کیا ہلکا سمجھ لیں گے۔ آپ اسے مہیا کریں، آپ اسے قیمتی بنائیں، آپ بولے نہیں 1,000 روپیہ سے کم کوئی ٹیوشن قرآن کے لیے نہیں، 1,000 روپیہ سے کم کوئی بھی ہم نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے مدرسے سے اسٹاف ہم نہیں بھیج سکتے۔ آپ 1,000 روپیہ مہینہ صرف آدھے گھنٹے کے لیے لوں گا، دینا ہے تو دو ورنہ جاؤ، تیرا بیٹا جہنم جائے گا، میرا کیا ہے؟ ارے بولیے نا، ہم لوگوں نے اسلام کو ہلکا کر دیا۔ ہم لوگ ایک قیمت فکس کریں، ہم قیمت فکس کریں، نہیں ایسے ہم نہیں پڑھانے جائیں گے، کیونکہ آپ غریب ہوں گے تو آپ کی غربت کا مذاق کے لوگ بنائیں گے۔ آپ کی بیوی کے بدن میں اگر مہنگے کپڑے نہیں ہوں گے یہی لوگ بولیں گے امام صاحب کے ڈیولپ میں ہم نے کیا کیا۔ ایجوکیشن چونکہ سماج کی ترقی کے لیے ایک سب سے مضبوط راستہ ہے، ایجوکیشن کا ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن کی ترقی سماج کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میں آج جھارکھنڈ کے یہاں بیٹھے تمام مسلمانوں سے پوچھنا چاہوں گا، ہم نے ایجوکیشن کے ڈیولپ کے لیے کیا کیا، ایجوکیشن کی ترقی کے لیے کیا کیا؟ ہمارے پاس ایجوکیشن کے لیے کام کرنے کے لیے نہ تو رات میں وقت ہے، نہ تو دن میں ٹائم ہے، نہ تو دوپہر میں وقت ہے، نہ ہمارے پاس پیسے ہیں، باقی سارے کام ہم سے ہوتا ہے۔ بڑے بڑے خطیب کو پلک جھپکتے ہم بلا لیتے، ایک شاعر چاہیے صاحب، وہ شاعر چاہے اس کی زندگی کیسے بیتتی ہو، نماز کب سے پڑھا ہو نہیں پڑھا ہو، داڑھی کب سے کاٹ رہا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر اس کی ضرورت پڑے ان کے نام پہ 40,000 روپیہ ہم ایسے پانی میں بہا دیں گے، مگر اسی شخص سے کہا جائے 40 نہیں 20,000 مدرسے میں دے دو ایجوکیشن کے ڈیولپمنٹ کے لیے، پسینے چھوٹیں گے۔ بارہا سنتا ہوں، ہمارے اطہر بھائی سنتے ہوں گے، جلسے والے بولتے حضرت آپ کی دعوت ہے ہمارے یہاں آنا ہے، آپ کے نذرانے 5,000 روپیہ۔ اب ان سے کہا جاتا صاحب چلو ٹھیک ہے میں مان گیا، اب میرے نذرانے 5,000، اس گویے کا کیا جس نے تم نے بلا رکھا یا بلانا چاہا؟ سیدھا بولتا حضرت اس کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں، وہ نسیم سیٹ بلا رہے ہیں، وہ اسلم سیٹ بلا رہے ہیں، وہ فقیر سیٹ بلا رہے ہیں، وہ افضل سیٹ بلا رہے ہیں۔ ان سیٹوں کی دولتوں میں آگ لگ جائے جنہوں نے گویوں کو بلانے میں اپنے پیسے پانی کی طرف خرچ کر دیے، اور مدرسے والے ان سے چندہ کے لیے جب گئے تو پسینے چھوٹتے بولتے حضرت حالت اچھی نہیں، حضرت ماحول خراب ہے، حضرت کمپنی بیٹھ گئی، حضرت ورکرز بھاگ گئے، حضرت کھیتی صحیح نہیں۔ مولویوں کو بھکاری سمجھنے کا جو رجحان آج اس پورے ہندوستان میں دوڑ پڑا ہے، رمضان شریف میں مولوی کا خاص دوست دلی میں اگر مولوی صاحب چلے جائے رمضان شریف اور فون کرے اپنے دوست کو میں دلی آیا ہوں، وہ نمبر بلاک مارتا ہے، 50 کال کرنے پر اس کا کلوز فرینڈ بھی اس کا فون نہیں اٹھاتا۔ ممبئی سے یہی شکایت، کرناٹکا سے یہی شکایت، حیدرآباد کے دوستوں کی یہی شکایت۔ یہ ہم نے کیا کیا صاحب؟ ہم نے ان علماء کو، ہم نے اپنے حافظوں کو، ہم نے قاری صاحب کو، ہم نے اپنے ائمہ کو ہم نے بھکاری سمجھ لیا، ہم نے اسے فقیر سمجھ لیا۔ احسان مانیے ان مولویوں کا، احسان مانیے، شکریہ ادا کیجیے کہ انہوں نے سر پہ بوریاں اٹھایا، انہوں نے گندم اور دھان کی بوریاں اٹھایا، انہوں نے چندہ کے لیے بیگ اٹھایا، انہوں نے عید کی نماز دلی میں، حیدرآباد میں، کرناٹکا میں ادا کی۔ بیوی تڑپتی رہی، بیٹا تڑپتا رہا، بچے تڑپتے رہے، عید کے موقع سے انہوں نے گھر کا رخ نہیں دیکھا، انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنی ماں چھوڑا، انہوں نے اپنے بچوں کی محبت کو تیاگ دیا، خیرآباد کہہ کر حیدرآباد پہنچے چندہ کے لیے تاکہ مدرسہ بچ جائے، تاکہ مدرسہ بچ جائے، تاکہ مسجد بچ جائے۔ ہم آئے نے بھکاری سمجھتے، آج چھوڑ کر یہ آخری سندیش یہ گلشن رضا کے ذمہ دار علماء کی موجودگی میں مصوفی رضا کا ہے۔ بند کیجئے چندہ کرنا، مت مانگیے اس قوم سے بھیک۔ آپ پیسے کے لیے ان کے پاس آئیں گے یا آپ کو بھکاری سمجھیں گے؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ اسلام کی تو آپ کے باپ کی جاگیر ہے یا اسلام کی ضرورت ان کو بھی ہے؟ جنت کی آپ کو چاہیے یا جنت کی ضرورت اس کو بھی ہے؟ جنت اسے بھی جانا ہے، جنت کی ضرورت انہیں بھی ہے، جہنم سے انہیں بچنا ہے، دولتوں کو زکات خیرات دے کر پاک انہیں بھی کرنا
کرنا ہے مگر ان کو شعور نہیں, انہوں نے مولویوں کو بھکاری سمجھا. آپ 5 سال تک ہاتھ جوڑ کے کہتا آپ توبہ کیجئے, زکات نہیں لینا, خیرات نہیں لینا, فطرہ نہیں لینا. اب خاموشی سے اپنی دفتر میں بیٹھ جائیے, رسید نکالیے اور سبق سکھانے کے لیے ان لوگوں کو اب اعلان کر دیجئے کہ اب سے زکات نہیں مانگی جائے گی, خیرات کی رقم نہیں لی جائے گی. اب ایک ہی اعلان ہے, کوئی مر جائے 50 سال جنازے کے نام پہ, قرآن خوانی کے نام پہ 20 سال, نکاح کے نام پہ 1 لاکھ, یہ سارے اصول آپ خود سے بنائیے, ضرورتن بنائیے تاکہ حالات بدلے. خدا کی قسم یہ مدرسہ جنہیں ہم نے یتیموں کی آمادگاہ سمجھا, جنہیں ہم نے فقیروں کی جگہ سمجھا, یہ مدرسے کی صورت ایسی نہیں رہے گی. علاقے